بریک کے بعد خوش آمدید۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر جاری ہے اور وقتاً بوقتاً ہمارے سیٹ پر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر آ کے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سنت اور رمضان المبارک کی جتنے بھی عشرے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں، اور جتنے ہمارے شرعی معاملات ہیں اس پر امت مسلمہ اور ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے ان کو بھی گائیڈنس دے سکیں۔ ابھی اضافہ ہو چکا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اشرف علی منتظری صاحب۔ منتظری صاحب بہت شکریہ، آپ ہماری اس نشریات کا حصہ بنے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ طلعت نورین صاحبہ، بہت شکریہ محترمہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کروں گا، حقوق العباد کتنا اہم ہے؟ کیا کیا ارشاد نبوی ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے پڑوسیوں کو اور جہاں جہاں پر ہمارا آنا جانا، جن کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، کتنا ان کا خیال رکھنا ہے اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اگرچہ آپ نے سوال کیا کہ حقوق العباد کے بارے میں سیرت نبوی اور احادیث نبوی سے، حقوق العباد ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن کچھ ایک آدمی، میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا دیگر واجبات ادا نہیں کرتا، مگر وہ ان کا انکاری نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں نا، ایک تو ہے نہیں کر رہا ہے، اقرار بھی نہیں کر رہا ہے، عمل بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہے وہ انکار نہیں کر رہا لیکن وہ ادا نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے پروردگار عالم معاف کرے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک وہ اللہ کا بندہ خود معاف نہ کرے، پروردگار بھی آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بے شک۔ ہمارا سب سے قریبی رشتہ یعنی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبراتے تھے کہ پیغمبر نے جو مسجد نبوی میں درس دیے ہیں، لیکچر دیے ہیں صحابہ کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، وہ گھبراتے تھے کہ کہیں ان کو میراث میں بھی حصہ دینا نہ پڑ جائے۔ اس قسم کے حقوق ہے۔ دیکھیے، خدا نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے، سب سے پہلا فرد جو آپ کی پکار پہ لبیک کہے گا وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم نے اسی کو دشمن بنا کے رکھا ہوا، ہم اس کے ساتھ یہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری معاشرے کی تنزلی کا باعث بنے گا۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی افطار کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ تو خیر موضوع دوسرا تھا، لیکن ابھی چونکہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ایسی عبادت ہے کہ جب تک، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ بندہ معاف کرے گا تو خدا معاف کرے گا۔ کہ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے کسی کے حق کو غصب کیا ہے، جب تک وہ مجھے معاف نہ کرے خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہنے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ زندگی تو ایک ہی بار ہے، اور اگر گزر گیا وہ گناہ کر کے، وہ کسی کا پیسہ کھا کے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، دیکھیں جو ایسے کام کرتے ہیں نا وہ بھگتتے بھی جلدی ہیں۔ کچھ چیزوں پہ غضب خدا جلدی آتا ہے، اس میں سے کسی کا حق غصب کرنا۔ مثلا میں ایک پیش نماز ہوں، ایک عالم ہوں، میں اپنے آپ کو تو عالم نہیں تصور کرتا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، 4-6 آدمی میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ظاہر ایک عالم کا خدا نے مقام رکھا ہے نا کہ خدا کے حضور ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، عالم دین نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کو وہ رتبہ دیا ہے، اس کے قدموں تلے سب سجدہ کرتے ہیں۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ اگر وہ اپنی اس مرتبے کو پہچانے، اپنے اس اسٹیٹس کو پہچانے، لیکن مین چیز ہے کردار ہے نا، مین چیز تو کردار ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ میرے قلم چلانے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، تو یہ خدا کی میرے پر بہت بڑی توفیق ہے۔ کیا بات ہے، خدا کا میرے پہ بہت بڑا انعام ہے کہ میرے قلم چلانے سے، جیسے کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی بھی آ جاتا ہے سائل کوئی مشکلات کے حوالے سے، وہ کہتا ہے صاحب آپ کے قلم چلانے سے یا آپ کی گزارش کرنے سے یا آپ کی ریکویسٹ کرنے سے، اگر میری 2-4 الفاظ لکھنے سے، دستخط کرنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھی بات یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب جو ہے، دیکھیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جب تک ان کو کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے، سیٹ نہیں ملتی ہے، منسٹر نہیں بنتے ہیں، تو بالکل وہ سب عوامی ہوتے ہیں، ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ میں یہ بات یہاں پہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، سوسائٹی، ایک یہیں شہر کراچی میں ایک سیاسی پارٹی کا منسٹر آف ہیلتھ
میرا کلاس فیلو تھا. اچھا جب ہم اس سے کہتے تھے کوئی کام کہ بھائی فلاں بندے کا کام کرو تو کہتا تھا بھائی جب ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو کہیے گا. اچھا یعنی ابھی ہم حکومت میں ہیں. علامہ صاحب اس چیز کا تو ان کو کریڈٹ دے کہ انہوں نے اسٹریٹ آپ کو بتا دیا. نہیں بات یہ نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں نہ کرو نا, آپ نہیں کر سکتے منع کر دو. بالکل ایسا ہی ہے. میں روایتوں سے آپ کو ثابت کروں گا. علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے, ہمارے ساتویں امام ہے. ان کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا علی ابن یقطین. امام زندان میں تھے اور وہ زمانہ ایسا ہے کہ جب کوئی علوی ہو, جب کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہو, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا زندان میں ڈال دیا جاتا ہے یا دیوار میں چن دیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے. اب حاکم وقت کا جاسوس بھی کھڑا ہوا ہے زندان میں, کوڈ ورڈ میں بات کرنی پڑتی ہے, ہر کسی سے کھل کے بات نہیں کرنی پڑتی. یہی حقوق العباد کے اوپر میں آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ویسے میں بات کروں گا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن جب تاریخی حوالے سے بات کروں گا آپ کی سمجھ میں جلدی آئے گی. ایسا ہی ہے. تو اب امام سے پوچھنے کے لیے گئے کہ سرکار ہمارا وظیفہ کیا ہے. امام نے ایک پتھر کنکر پہ جیم لکھ کر پھینک دیا. جب جیم لکھ کر پھینکا تو 4-6 صحابی تھے, تو ایک نے سمجھا جیم سے مراد جنگ و جدال, حکومت کے خلاف راشن پانی لے کے کھڑے ہو جاؤ. ایک طبقے نے سمجھا جیم سے مراد جلا وطن, یہ کنٹری چھوڑ کے چلے جاؤ. اچھا بہلول کی سمجھ میں آیا جنون, وہ دیوانہ بن گیا. لیکن اس دیوانے پن میں ہارون رشید کی حکومت کو کسی نے لوہے کے چنے چبوائے تو وہ بہلول ہے, سبحان اللہ, جس نے اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کیا, لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا, اور اپنی جان بھی بچائی, اپنا ایمان بھی بچایا. کیا بات ہے. آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. محترمہ, آپ لوگ وفاق میں حکومت کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور اس کے بعد پوری دنیا متاثر ہے کووڈ سے, اور تیسری لہر ہمارے ملک میں بھی داخل ہو چکی ہے. احتیاطی تدابیر اور اسپیس رکھا جا رہا ہے, ماسک کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں اس ماہ سیام میں کن کن تکالیف سے امت مسلمہ اسپیشلی پاکستان کے لوگ گزر رہے ہیں, اور حکومت وقت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, نو ڈاؤٹ یہ اس وقت دوسرا رمضان ہے ہمارا جو کووڈ میں گزر رہا ہے, اور یہ جو تھرڈ ویو ہے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور یہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ مسائل ہمارے جیسے ملک کو جو پاکستان ہے درپیش ہیں, وہ غربت کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز نیشن ہماری قوم بہت کلامی کے لیے معذرت, کیا یہ حکومت اپنے آئینی مدعے تک مہنگائی سے چھٹکارا دلوائے گی عوام کو؟ دیکھیں بالکل عوام کے ریلیف کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے راشن کے حوالے سے جو احساس کے تحت کتنی سکیمز چلی ہیں, راشن کے حوالے سے, جو معذور افراد کے لیے منتھلی وظائف کے حوالے سے, سینئر سٹیزنز کے حوالے سے, کفالت آج کل چل رہا ہے, کفالت پہ لوگ خود کو جو ہے رجسٹر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کامیاب نوجوان کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے جو پروگرام یا جو لون اناؤنس کیے گئے ہیں جس سے کہ اپنے کاروبار کو جو ہے انکریج کیا جائے, لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ کوئی کاروبار شروع کرے, اور جو لوگ یعنی بے روزگار ہیں ان کو کام ملے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی حد تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی بھی انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی گئی کہ کوئی غریب بھوکا نہ مر جائے, خدا نخواستہ, ایسا ہی ہے, اور اس کو تو اپریشیٹ کیا گیا آپ کی اس اسٹریٹجی کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا پناہگاہیں بنائی ہیں, اس کے علاوہ جو ابھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, آپ دیکھیں نا اس کے تحت رمضان ہے تو سحری افطاری مل رہی ہے, ورنہ 3 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا. دیکھیں جو اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. حکومت جب سے پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہے پاور میں آئے ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں, تب سے ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو ایز نیشن ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور تھوڑا ایز نیشن ہمیں صبر کے ساتھ ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے, کیونکہ جو نئے پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا ہے انشاءاللہ ہم وہ نیا پاکستان ضرور دیکھیں گے. آپ کے چہرے کی خوشی اور ہم تمام ہی کی یہ دعا ہے کہ اس نئے پاکستان میں جو غریب ہے وہ 2 وقت کی کم از کم اس کو روٹی ضرور کھائے گا, اور اپنا گھر, غریب کے پاس اپنا گھر ہوگا, جی محتاج بھی نہ ہو, بھوکا نہیں سوئے گا. ایسا ہی ہے. احمد بخاری صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت اور اصحابہ اکرام کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جیسے کہ عرض کیا کہ قربانیاں ہی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں, اور سادگی نظر آتی ہے, سمپلسٹی, کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو اس زندگی کو, اور آج ہمیں کیا فیض حاصل کرنا چاہیے جو امت مسلمہ جس ٹریک پر ہے, کیا ابھی اور کچھ کرنا ہے ہمیں؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. دیکھیں جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے بالکل، لیکن آج کل ہماری 90% جو عوام ہے وہ ڈیہائیڈریشن کا شکار ہے. لوگ ٹینشن میں ڈپریشن میں ہیں. کیوں کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک غذا ہے. جس طرح ہمارا بدن ہے تو اس کی بھی ایک غذا ہے. تو اس طریقے سے ہماری روح کی جو غذا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. کیا بات. اس طرح اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ خبردار بے شک دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. بے شک. تو جب ہم کیونکہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمارا جو مطلب ہماری جو روح کی جو غذا تھی وہ یہ ذکر اللہ ہی تھا. ہم یہاں آئے تو وہ ذکر اللہ وہ ہو گیا نا، منقطع ہو گیا، رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے کیا ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. منتظری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا، ان کے اصحاب، بہت سارے لوگ جڑتے گئے، یہ کارواں بنتا گیا. بلال حبشی ہیں، جب ہم حضرت علی اور باقی لوگوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہر کسی کا ایک الگ الگ ہمیں کردار نظر آتا ہے. آپ کیسے اس کو کس الفاظوں میں ہماری آنے والی بات کا جواب بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بہن نے ابھی ذکر کیا، 2 جملے میں ان کے لیے بھی کہوں. دیکھیے ہم نہ کسی سیاسی پارٹی کی کبھی حمایت ہم نے کی ہے، نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو، یہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی نورہ کشتی میں عوام پستی ہے نہایت معذرت کے ساتھ. آپ یہ جو آپ لوگ بانٹ رہے ہیں، ابھی ATM بانٹ رہے ہیں مستحقین کو، دین کہتا ہے اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. نہایت معذرت کے ساتھ آپ پناہ گاہیں بنانے سے بہتر ہے غریب کی دہلیز پہ وہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بے شک. آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے راشن بانٹنے کی؟ آپ مہنگائی کا جو آپ لولی پاپ دے کے آئے تھے اقتدار کے اندر، آج آپ نے معذرت کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں دیا عوام کو. آپ لوگ جو ہے صرف آپ کی حکومت ایڈورٹائزمنٹ پہ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. میں نہیں بول رہا ہوں گوشتہ امت کی گناہ آپ کی گردن پہ ہے، لیکن جب سے آپ نے اقتدار سنبھالا ہے عمران خان نے، ایک غریب آدمی خودکشی کرنے پہ مجبور ہے. آپ لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا اقتدار چھوڑ دو. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ میں ایک ایز اے پیش نماز ہوں، میری ذمہ داری ہے. چاہے آپ میرے سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے بھائی. کوشش یہ ہے کہ پروگرام کو سیاسی، بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے بات کا جواب دینا ضروری ہے نا، کیونکہ آپ نے تو اپنا میں آپ سے بھی بالکل صحیح ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ گا. دیکھیں نا ایک بات ہے، ابھی انہوں نے، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی، وہ آپ ہی پہ فٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے لکھا پتھر کے اوپر جیم اور پھینک دیا، اور 3 مختلف گروپس نے مختلف چیزیں، پرسیپشن ان کی ڈیفرنٹ تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابھی جو بات میں نے بولی وہ میرے بھائی نے بھی بیچ میں کاٹی، میں تو ڈیٹیلز بتانے کے موڈ میں تھی. بہن میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. پہلے دیکھیں جب آپ بول رہی تھی ہم بیچ میں نہیں بولے. ایک منٹ بات پوری ہونے دیں، پھر بعد میں آپ وضاحت دے دیجیے گا. ابھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پاکستان کا یعنی پورے پاکستان میں اگر آپ یعنی ایک مثال ہے سروے کروائیں تو آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا طبقہ ہے جو ان سے خوش ہے؟ اچھا علامہ صاحب، بہرحال اس موضوع کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو میں نے ایک تذکر کیا. رہ گئی بات آپ نے پوچھا آپ کی طرف اہل بیت کی سیرت اور سیرت نبوی کے حوالے سے. دیکھیں ایک چیز ہے، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہے. میں نے پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ابھی یہاں پر جو حرمت رسول کا ایشو ہے، یہ ایک ایسا سینسیٹیو ایشو ہے جس پہ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. جو بھی معاملات ہیں، دیکھیں آپ جس رسول کی حرمت کا جھنڈا اٹھا کے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. میں خاص طور پر ان افراد سے بھی کہہ رہا ہوں جو احتجاج کر رہے ہیں. اس احتجاج کی آڑ میں غریب کی دکان تم نے جلائی، اس احتجاج کی آڑ میں تم نے غریب کا روزگار چھینا، اس احتجاج کی آڑ میں تم نے بے گناہوں کا قتل کیا، احتجاج کی آڑ میں کئی لوگوں کو زخمی کیا. تو یہ تو حرمت رسول کا جلوس نہیں ہو گیا، یہ تو رسول اللہ کی شان کے خلاف تم نے کام کیا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے ایک ایسے یہودی کو پیش کیا کہ جو آپ کی شان کے خلاف شعر کہتا تھا. اب جب آپ موضوع آپ نے پوچھا ہے تو پوری بات ہونے دیں، بیچ میں کاٹا نہیں کریں. کوشش یہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ان کے رفقا تھے، ہمارا وہی میرے بھائی وہی تو ہے نا. بات یہی ہے. چیزیں
پیغمبر کے دور میں جو لوگ تھے نا ان کا ضرب اپنی جگہ پر، مگر آج جو ہم آپ پیغمبر کے نام پہ جی رہے ہیں یا ان کے نام پہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، تو ہم کسی عام آدمی کا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ آپ کی ماجرائی حکومت کے ساتھ ہے، عام عوام کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے روڈ پہ نکل کے کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایک ایسی یعنی فورم پہ بیٹھ کے کرنے والے ہیں جہاں حکومت کے بھی کوئی نمائندے ہوں ذمہ دار قسم کے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری حکومتیں جو بات کرتی ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، سچ بات کرتی نہیں ہیں۔ آپ اگر کر نہیں سکتے ہو تو ایسے جھوٹا آپ کو ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے اس جھوٹے ایگریمنٹ کی وجہ سے پورا پاکستان ڈسٹرب ہوا، پاکستان کی معیشت ڈسٹرب ہوئی، پاکستان میں بے گناہ لوگ قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے پورا پاکستان یعنی ریڈ زون تک جو ہے ڈسٹرب ہوا نا، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان زخمی ہوئے، یہ سب کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے مشتعل ہجوم کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے پہلے اسٹامپ پیپر پہ سائن کیے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بیٹھے ہوئے۔ میں محترمہ سے پوچھ لیتا ہوں، محترمہ گلے شکوے ابھی بھی عوام کو ہیں کہ مہنگائی ہے، کب ختم ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے چند الفاظ میں، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا تقریباً۔ دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں علامہ صاحب کو کہ دیکھیں یہ پروگرام کوئی وہ والا کرنٹ افیئرس کا ٹاک شو نہیں ہے جس پہ ہم آپ مجھ سے خیر آپ نے ایک بات کہی ہے لیکن میں اس کو ضرور ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ مثال میں آپ ہی کی والی یہ دہرا چکی ہوں کہ اپنی اپنی پرسیپشن ہے۔ میں نے تو ابھی صرف اتنا بولا کہ دیکھیں ایک حکمران جو سٹیپس اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے اٹھا سکتا ہے وہ خان صاحب آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی ابھی اسکیمز ہیں اس میں نادرا کے تحت ویریفیکیشن کے ساتھ، اور دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 سے 2 7 کو پتہ نہیں چلے، تو بات یہ کہ میں نے تو کسی دن میڈیا پہ یہ چیزیں جو ہیں چلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔